السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر فإن البر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور فإن الفجور يهدي إلى النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام تعریفات اور توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم انسانوں کی تخلیق کی ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ دیا ہے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجتا رہا ہے اور بہت ساری کتابوں کو بھی نازل کیا ہے۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے، انہی کی وجہ سے ہمیں ایمان کی قیمتی دولت ملی۔ اسی لیے ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ محترم ناظرین، آج میری تقریر کا عنوان ہے صداقت و حق گوئی۔ میں نے ایک آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے ابھی پیش کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب میں روایت کی۔ اس کا مطلب یوں ہے کہ اے لوگوں، سچائی کو اختیار کرو، سچ بولو۔ کیوں؟ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، سچائی بھلائی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ اور انسان سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہ سچا لکھا جاتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جھوٹ سے بچو، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو، کیونکہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائیاں انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے، جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ انسان جھوٹ بولتے رہتا ہے، جھوٹ بولتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے جناب میں وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، سچ بولنا یہ انسانوں کی ایک اعلیٰ صفت ہے۔ سچ بولنا اچھے انسانوں کی پہچان ہے، جھوٹ بولنا برے انسانوں کی صفت ہے، اور جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ جتنے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے، وہ سارے کے سارے سچے اور پکے اور صداقت و حق بولتے۔ جھوٹا انسان نبی تو کیا ولی بھی نہیں ہو سکتا، ولی تو کیا بزرگ بھی نہیں ہو سکتا،
اور بزرگ تو کیا بلکہ ایک اچھا انسان بھی نہیں ہو سکتا. اور سچے انسان کی عبادت مقبول ہوتی ہے، اس کی گواہی بھی مقبول ہوتی ہے. جھوٹے انسان کی گواہی بھی ناقابل قبول ہوتی ہے، اور جھوٹے انسان کی عبادت بھی ناقابل قبول ہے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو جھوٹ سے بچنا چاہیے اور حق گوئی کی صفت اختیار کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 قسمیں. اذا وعد اخلف واذا حدث كذب اذا اؤتمن خان. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ منافق انسان کی 3، اس کے اندر 3 جو ہے بری صفت پائی جاتی ہے. ایک، جب وہ بولے تو جھوٹ بولتا ہے، اپنی بات کا آغاز ہی جھوٹ سے کرے یا بات بات پر جھوٹ بولے. جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وعدے کی خلاف ورزی کرے. اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ بالکل خیانت کرے. ہمیں اور آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. کیا ہماری سیرت میں، ہمارے کردار میں، ہماری زندگی میں اگر یہ 3 بری باتیں ہوں تو ان باتوں سے اپنے دامن کو چھڑانے کی ضرورت ہے، اپنے دامن کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. ایک دوسری حدیث جسے امام بخاری نے روایت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، چند باتوں کی ضمانت دے دو، گارنٹی دے دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم سب بات کرو تو سچی بات، جھوٹ نہ بولو. اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو، بلکہ امانت کو امانت داروں کے حوالے کرو. اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور یہ تمہاری زبان ہے، اس زبان کو روکو، اس کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ وہ باتیں ہیں، اگر ان باتوں کی ضمانت، ان باتوں کی گارنٹی تم دے سکتے ہو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور قربان جائیے اللہ کے رسول پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی گارنٹی دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہمیں اور آپ کو ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام اہل مکہ یا مکہ کی سرزمین میں پیش کیا، ابتدائی طور پر آغاز اسلام کے وقت، اسی میں آپ نے ایک پیغام یہ بھی دے دیا کہ ہماری زندگی، یا اے لوگوں تمہاری زندگی جھوٹ سے بالکل پاک ہونا چاہیے. سچائی کا ثبوت تمہاری زندگی سے ملنی چاہیے. ایک مشہور واقعہ ہے سیرت النبی کا کہ ہرقل کے دربار میں، روم کے بادشاہ کے دربار میں ابو سفیان پہنچ گئے. ابو سفیان اس وقت تک اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے، دشمن اسلام میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول نے خط بھیجا ہرقل کو کہ اسلام قبول کر لو، تم بھی محفوظ رہو گے، تمہاری حکومت بھی محفوظ رہے گی. تو کہا ہرقل نے کہ ہماری سلطنت میں کوئی مکے کا آدمی ہے کیا، مکے کا تاجر ہے، اگر ہے تو اس کے بلا دینا. تو ابو سفیان جو اللہ کے رسول کے چچا بھی تھے، بعد میں سسر بھی بنے، اسلام بھی قبول کیا انہوں نے بعد میں، اس لیے ان کا نام انہیں ادب سے لینا چاہیے. تو ہرقل کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تو بعد میں ابو سفیان نے کہا کہ ہرقل نے مجھ سے سوال کیا کہ رسول کی کیا تعلیمات، جو آخری رسول کا جو پیام نامہ آیا ہے، خط آیا ہے میرے پاس، اس کی تعلیمات کیا ہے. تو حضرت ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. انہوں نے کہا
کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے خاندان اور قبیلے کی رسم و رواج کو چھوڑ دو۔ نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی اور پاک دامنی، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، اور جھوٹ سے بچنے کا اور پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا، آغاز اسلام ہی میں آپ نے بتا دیا کہ صداقت کی کتنی اہمیت ہے، حق گوئی کی کتنی اہمیت ہے۔ سورۃ اللیل کی 2 آیت ہے، اس کا ترجمہ میں پیش کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ عَاقَ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں انفاق دیا اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور ہر اچھے اور سچی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم ایسے لوگوں کی زندگی کو آسان کر دیتے ہیں، مطلب ایسے لوگوں کی زندگی کو آسان کرتے ہوئے جنت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی کے مقابلے میں وَمَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، کہ وہ آدمی جو بخل سے کام لیتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بکتا ہے اور سچ کی تصدیق نہیں کرتا ہے، ہم اس کی زندگی کو اس دنیا میں اجیرن بنا دیتے ہیں، مشکل ترین بنا دیتے ہیں، اور اسی مشکل ترین کرتے ہوئے اسے جہنم آخری ٹھکانے تک پہنچا دیتے ہیں۔ محترم حضرات، ہماری زندگی میں سچ کی بڑی اہمیت ہے، اور جھوٹ سے ہمیں بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے ایمان لایا، جنہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں، وہ انتہائی عقیدے میں بھی پکے تھے اور باتوں کے بھی بہت سچے تھے۔ وہ جان تو دے دیتے تھے لیکن اپنی زبان پر جھوٹ نہیں ڈالتے، ہنستے کھیلتے جان دے سکتے تھے لیکن جھوٹ ان کی زندگی میں نہیں تھی، کوسوں دور تھا جھوٹ۔ اسی لیے علامہ اقبال کی مشہور جو ہے شعر ہے کہ پاک رکھ اپنی زبان کو تلمیذ رحمانی ہے تو، کتنی اچھی بات ہے، پاک رکھ اپنی زبان کو تلمیذ رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آب، ہو نہ جائے دیکھنا کہیں تیری صدا بے آب، کہ تم اللہ رحمان کے بندے ہو، رحمان نے تمہیں بنایا، اور رحمان کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ الحق، وہ حق ہے، اس کی ذات سراپا حق ہے، تم اس کے بندے ہو، اپنے لیے حق کو اختیار کرو، حق کو چن لو، ہمیشہ حق بولو، حق کا ساتھ دو، سچ بولو، سچ کا ساتھ دو، یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور خطبہ نکاح میں جو ایک آیت پڑھی جاتی ہے اس میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور درست بات کرو، حق بات کہو، سچی بات کہو، ادھر ادھر کی بات مت کرو۔ محترم حضرات، یہ حق گوئی کی اور صداقت کی تھوڑی سی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آج کے دور میں سچ بولنا بہت ضروری ہے، اور ایسے وقت میں جہاں سچ بولنے کا خطرہ ہو، سچ بولنے کے نتیجے میں اپنی جان بھی گنوانے کا اندیشہ ہو، تو وہاں بڑھ چڑھ کر کے سچ بولنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یعنی بہترین جہاد، ان افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ سب سے بہترین جہاد ظالم حکمراں کے سامنے سچ بولنا ہے۔
سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ ان افضل الجہاد، سب سے افضل جہاد کلمۃ حق، سچ بات کہنا، اندہ سلطان جائر، ظالم حکمراں کے سامنے، ظالم سلطان کے سامنے۔ آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں نگاہ اڑا دیں، کون سب سے بڑا ظالم؟ وقت کا فرعون کون ہے؟ اور وقت کا فرعون غراتے ہوئے مظلومون پر، مجبورین پر کیسے ظلم کر رہا ہے، لیکن دنیا کے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو اہل ایمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہ افضل جہاد ہے۔ اور اصحاب کہف نے یہی جہاد کیا تھا، وقت کے جابر کے سامنے توحید کا اعلان کیا تھا، وحدانیت کا اعلان کیا تھا۔ یہ اصل میں جہاد ہے۔ اور اسی حق کے جہاد کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے کہ مظلومین کے ساتھ کھڑا ہونا، بے سہارا کو سہارا دینا، اور اگر وقت کے فرعون کسی ایک جگہ کو ٹارگٹ کر کے اس پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ایسے وقت ایسے لوگوں کی حمایت کرنا بھی افضل جہاد ہے۔ باتوں سے نہیں بلکہ باتیں تو سبھی بنائیں، عملی طور پر ان کا ساتھ دینا، ان کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ میڈیا کا بہت پروپیگنڈا ہے، جھوٹ بہت پھیلایا جا رہا ہے۔ فلسطین کے تعلق سے اپنے ذہن کو صاف رکھیے۔ اہل فلسطین اور حماس نے صاف کیا ہے کہ ہم جو ہے شکست کی طرف نہیں جا رہے ہیں بلکہ ہم فتح کی طرف گامزن ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا ان دو تین دنوں کے اندر اسرائیل کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ سورج میں جتنے ٹینک جو ہے اسرائیل لے کر گئے تھے اس میں سے بہت کم واپس آیا، بلکہ جو ٹینک کے جو کمانڈر تھے وہ بھی مارے گئے۔ 25 کمانڈر خود اسرائیل نے قبول کیا۔ ایک کمانڈر کتنے لوگوں پر بھاری ہوتا ہے۔ پھر ابھی جو ہے نیتن یاہو کو امریکہ نے مشورہ دیا ہے، آج تو امریکہ کا جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ وہیں پہ اسرائیلی میں آج اس کا جو ہے لیکچر ہونے والا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے ابھی بیک ہو جاؤ، پیچھے آ جاؤ، ہم پوری دنیا کے لوگ مل کر کے تمہاری نہیں بلکہ اسرائیل میں ایک دوسری حکومت جو ہے ڈپورٹ کریں گے، قائم کریں گے، کیونکہ تمہیں لوگ جو ہے تمہارے خلاف بہت احتجاج کر رہے ہیں، تمہیں برداشت نہیں کریں گے لوگ۔ تو حماس نے کہا کہ تم دنیا کے سارے ممالک کو بلا دو، یہاں تک کہ عرب کو بھی بلا دو، پھر بھی ہم کسی کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ القدس میں ہم کسی کی حکومت نہیں چاہتے، یا تو ہم مر جائیں گے، عزت کی موت کو گلے لگا لیں گے، شہادت کو قبول کر لیں گے، جام شہادت پی لیں گے، لیکن ہمارے بدن میں جب تک جان رہے گی، جب تک طاقت رہے گی، قوت رہے گی، تو ہم باطل کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا میڈیا تو وہی دکھاتا ہے، جو ہے اسرائیل کی وہ زبان بولتا ہے، جو اسے اچھا لگتا ہے وہی دکھاتا ہے، تو اور دوسرے میڈیا کو آپ دکھا دیجیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری زندگی میں صداقت، حق گوئی اور سچائی کی بہت اہمیت ہے۔ بہت سارے کاروباری لوگ ہنستے ہنستے جھوٹ بول دیتے ہیں، اپنے کاروبار میں منافع کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، اپنے سامان کی کوالٹی اور اس کی خوبی بتانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ خرید و فروخت کرنے والا اور بیچنے والا دونوں تحقیق کر لے اور دونوں کو قبول کرنے کا، خریدنے کا یا رد کرنے کا اختیار ہے جب تک دونوں جدا نہ ہیں۔ اور وہ تاجر جو اپنی مال کی خامی بیان کر دیتے ہیں اور سامنے والے سے سچ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے گا۔ اور وہ تاجر جو اپنے مال کی
عیب کو چھپاتے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت نہیں دیتا۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ترمذی شریف میں ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یوم القیامہ، کہ ایماندار تاجر، امانت دار تاجر، حق بولنے والا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنا بڑا انعام ہے، سچ بولنے کا کتنا بڑا انعام ہے آپ کو کہ ایک امانت دار تاجر کو اللہ تعالی نبیوں کا مقام دے گا، شہیدوں کا اجر دے گا اور صدیقین کے مقام سے نوازے گا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ سچ بولتے رہنا چاہیے۔ اگر سچ بولنے سے اپنا نقصان ہو جاتا ہے پھر بھی ہمیں اور آپ کو سچ ہی بولنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے سے اگر اپنا فائدہ ہو جاتا ہے پھر بھی ہمیں اور آپ کو جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ دو تین باتیں جو عمومی طور پر ہم جہاں پہ جھوٹ دھڑلے سے بول دیتے ہیں اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، یا جھوٹ کی شکلیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ بہت ساری شکلیں ہیں، ان میں سے دو چند کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھانا۔ جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اسے تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے، لیکن جھوٹی قسم کھانا اس سے بھی سنگین گناہ ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ جب آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس قسم کو چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام استعمال کرتا ہے، اور قسم کھانا اللہ جھوٹی بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نام کو گھسیٹنا یہ بہت بڑا سنگین جھوٹ ہے۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ قسم جو ہم کھاتے ہیں تو قسم بھی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کھائی جا سکتی ہے۔ بہت سارے نوجوان ہیں کعبہ کی قسم کھا لیتے ہیں، بہت سارے نوجوان آپ کو ملیں گے ماں باپ کی قسم کھا لیتے ہیں، قرآن کی قسم کھا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من یحلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ قسم کھانا یہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے قسم صرف اللہ کی کھانی چاہیے اور جھوٹی قسم کبھی نہیں کھانی چاہیے۔ جھوٹی قسم کفار و مشرکین کھاتے ہیں، ان کا یہ شیوا ہے انما یفتر الذی الکذب لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم وہی لوگ کھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیت پر ایمان نہیں رکھتے، واولئک هم الکاذبون، اور یہ پکے جھوٹے۔ تو جھوٹی قسم کھانا، اسی طرح سے جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی انتہائی سنگین جرم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بھلے کام کی لسٹ نہ بتاؤں، ان کاموں کی جس سے تمہیں بچنا چاہیے؟ یا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب اکبر الکبائر میں سے یہ ہے کہ آدمی جھوٹی گواہی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، شرک کرنے سے بچو، والعاق للوالدین، اور اپنے والدین کی نافرمانی سے بچو، وقتل النفس بغیر حق، اور کسی بھی نفس کو بغیر کسی یعنی ناحق کی قتل نہ کیا کرو۔ اور پھر جو ہے آگے فرمایا وشہادت الزور، صحابی رسول راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے
ایسے تیسے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ حدیث فرما رہے تھے. آپ سیریس ہو کے بیٹھ گئے, اپنے آپ کو سنبھالا اور آپ نے فرمایا وشہادت الزور, وشہادت الزور, آج جھوٹی گواہی دینے سے بچو, جھوٹی گواہی دینے سے بچو. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اتنی بار ریپیٹ کیا, اتنی بار ریپیٹ کیا کہ ہم لوگوں نے اپنے دل میں کہا کہ کاش اللہ کے رسول خاموش ہو جائے. تو یعنی شہادت الزور, جھوٹی گواہی, یہ کتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کے لسٹ میں بیان کیا. جیسا شرک ناقابل معافی, بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو, اسی طرح سے جھوٹی گواہی دینا بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ سے معاف نہیں کرتا. آج جو ہے عدالتوں کے حال دیکھیے آپ, آج جو ہے پیشہ ور گواہوں کو خریدا جاتا ہے اور اس سے گواہی دلوائی جاتی ہے اور بڑی خوشی سے لوگ گواہی دیتے ہیں. تو اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. اسی طرح سے ایک بات اور ہے کہ کسی پر جھوٹا الزام لگانا, جسے تہمت کہا جاتا ہے, اتہام لگانا کہا جاتا ہے, کسی کو جھوٹا مورد الزام ٹھہرانا, اس سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. یہ بھی بہت سنگین گناہ ہے. کیوں؟ ایک آدمی کسی معصوم پر جب الزام لگاتا ہے تو گویا اس کی عزت کو سماج کے لوگوں کے سامنے داغدار کرتا ہے, اس کو رسوا کرتا ہے, اس کو ذلیل کرتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں سے اس کو گرا دیتا ہے. اسی لیے اللہ سورۃ النور میں فرمایا گیا ہے والذین یرمون بالمحصنات, جو لوگ معصومین پر الزام لگاتے ہیں ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء, اور وہ 4 گواہی نہیں پیش کر سکتے, فجلدوہم 80 جلدہ, تو ان کے لیے 80 کوڑے, ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگائے جائیں. ولا تقبلوا شہادۃ ابدا فاولئک هم الفاسقون, اور ایسے لوگوں کی گواہی کبھی قابل قبول نہیں ہوگی اسلام کی نگاہ میں, اور یہی لوگ فاسق ہیں. تو محترم حضرات, یہ چند باتیں تھیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.